ہر چیز ایوالو ہوئی ہے، ہر چیز کا ارتقا ہوا ہے، تو کیا ہمارے خدا کا ارتقا ہوا ہے؟ کیا انسان جن خداؤں کو مانتے ہیں یا ان کا ارتقا ہوا ہے، کیا وہ بھی ایوالو ہوئے ہیں جس طرح باقی کی سب چیزیں، پودے، درخت، جانور اور ایون کے پلانٹس تک ایوالو ہوئے ہیں؟ کیا خدا کا بھی ارتقا ہوا ہے؟ تو آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوئی ہوگی کہ ضرور ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ ہر چیز ایوالو ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی زمین کو دیکھیں تو آج سے 4 بلین سال پہلے زمین ایک اور طرح کا سیارہ تھی، آج زمین ایک اور طرح کا سیارہ ہے۔ 4 بلین سال پہلے زمین کے ایٹماسفیئر میں آکسیجن نہیں تھی، مگر آہستہ آہستہ جاندار ایوالو ہوئے، ہمارا ایٹماسفیئر بھی ایوالو ہوا، زمین ایوالو ہوئی اور آج آکسیجن ہے، اور آکسیجن کے اوپر زندہ رہنے والے جاندار ہمارے جیسے لیونگ آرگنزمز موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہمارا خدا بھی ایوالو ہوا ہے؟ تو پہلے تو میں آپ کو داستان بتا دوں کہ خدا کی ایوولوشن شروع کیسے ہوتی ہے۔ انسان جو ماڈرن اناٹومیکلی ماڈرن ہیومن بینگز ہیں، جن کی شکل، بال، ہاتھ، قد کاٹ ہم جیسا بالکل، وہ اس زمین پہ تقریباً 2 لاکھ سال سے زیادہ عرصے سے پائے جاتے ہیں۔ ہمیں پیلینٹالوجی میں، ہمیں فاسل ریکارڈ میں انسان کے اور اس جیسے بہت سے اور جانداروں کے فاسلز ملتے آ رہے ہیں اتنی دیر سے، مگر زبان کا ارتقا آج سے تقریباً، یا زبان کی ایوولوشن، لینگویج کی ایوولوشن آج سے تقریباً 50,000 سال پہلے ہوئی۔ اور لینگویج سے پہلے کسی بھی کمپلیکس آئیڈیا کو کسی دوسرے شخص تک کمیونیکیٹ کرنا امپاسبل تھا، جیسے کہ ابھی میں جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ کمپلیکس آئیڈیاز ہیں، کہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہے، تھیوریٹیکل بیسز ہے، کہ کسی کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ آئیڈیا، ایک مینٹل پکچر دماغ میں آئیڈیا کی بلڈ کی جاتی ہے، اور وہ آئیڈیا پھر آواز کے تھرو، لینگویج کے تھرو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، اور دوسرے شخص کے پاس اس لینگویج کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے میکنزم دماغ میں ہوتا ہے، تو تب وہ اسے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ مینٹل فریم ورک تو ہر جاندار کے پاس ہے۔ کتے بھی خواب دیکھتے ہیں، میرے پاس بلیاں خواب دیکھتی ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کب یہ خواب دیکھ رہا ہے، ہاتھ ہل رہے ہوتے ہیں، آنکھیں ہل رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتا ہے کہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو ایبسٹریکشن ان کا دماغ کے لیے بھی پاسبل ہے، مگر کیا وہ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا کسی کو دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں دے سکتے۔ تو آج سے 50,000 سال پہلے انسان میں زبان کا ارتقا ہوا، اور زبان کا ارتقا جو ہے وہ ایک سٹیپنگ سٹون ہے مذہب کے آنے میں۔ انسان اپنے مردے تو اس سے پہلے بھی دفن کرتا آ رہا تھا، مگر کیا انسان کسی کو اپنے خدا کی تبلیغ کر سکتا تھا زبان کے بغیر؟ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا کسی خدا کے بارے میں بتا سکتا تھا؟ کیا یہ ڈسکس کر سکتا تھا کہ زمین آسمان کس نے بنائے؟ یہ چیزیں پاسبل نہیں تھی۔ تو انسان میں اسپرچویلٹی یا گاڈ کا کانسیپٹ، آفٹر لائف کا کانسیپٹ اس کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہی ساری باتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی دریا بہہ رہا ہے تو اس دریا کو بھی ایک اسپرٹ سمجھا جاتا تھا، اور اس اسپرٹ کی ایک پاور تھی۔ اگر آپ اس دریا سے کچھ چاہتے ہیں تو آپ اس دریا سے بھی دعا کرتے تھے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے گفٹس دریاؤں کو بھی دیتے تھے، پہاڑوں کو، درختوں کو گفٹس دیے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو گفٹس دیے جاتے تھے، اور ان گفٹس کی ویلیو کیا ہوتی تھی کہ انسان یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح میں اپنے باپ کو یا اپنے بہن بھائیوں کو یا کسی کو کوئی گفٹ دے کے خوش کر سکتا ہوں، تو میں دریا کو بھی خوش کر سکتا ہوں، میں درخت کو بھی پھل دینے کے لیے خوش کر سکتا ہوں۔ تو نیچر ورشپ جو ہے ایک شروع میں چیز تھی، مگر انسان کے اندر دیوی دیوتاؤں کا ارتقا انسان کی سیکشولیٹی سے جڑا ہوا ہے، اس کی ریپروڈکٹیو پاور سے جڑا ہوا ہے۔ کیسے کہ آج سے تقریباً 30، 35، 40,000 سال پہلے ہمیں چھوٹے چھوٹے کلے فگرینز ملنے شروع ہوتے ہیں۔ کلے فگرینز نہیں، ہمیں سنگ مرمر کی تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی دیویاں ملتی ہیں، جس کی پکچر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کون تھی؟ ایک مدر گاڈیس، ماں دیوی کے ملتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک عورت کی ایگزیجریٹڈ ریپروڈکٹیو پارٹس ہیں، اس کے بریسٹ بہت بڑے بنائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک ایسی عورت دکھائی گئی ہے جو کہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہے۔ اس کا چہرہ آپ کو نہیں دکھایا گیا کوئی بھی، چہرے کے اوپر بال پورے آئے ہوئے ہیں،
اور بال بھی جسے پنجابی میں کہتے ہیں میڈیاں کی ہوئی ہیں, صحیح ہے, جو کہ افریقہ کا ایک سٹائل ہے, اور یہ پوری دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں, یہ ملتی ہیں ہمیں. تو ایک چیز ہے کہ اگر آپ نے بارش چاہتے ہیں تو آپ بادلوں سے دعا کریں گے, ان کو کوئی آفرنگ دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دریا میں کوئی آپ کو مچھلی زیادہ دے تو آپ دریا کو آفرنگ دے دیں گے. آپ چاہتے ہیں درخت پھل دے تو درخت کو آفرنگ دے دیں گے. مگر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے زیادہ ہوں تو پھر آپ کس کو آفرنگ دیں گے؟ یہاں سے انسان میں پہلی دیوی کا یا دیوتا کا کانسیپٹ آتا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک دیوی جو کہ تراشی گئی کہ, اور وہ ریپروڈکشن کی دیوی تھی کہ عورت کی فرٹیلٹی زیادہ ہو, تو اس کے لیے اس کی فگرز بنا کے اس کو پوجا گیا یا اس کو رسپیکٹ دی گئی, کیونکہ اور تو کوئی طریقہ تھا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو رسپیکٹ دی گئی. اور ہنٹر گیدرر ٹائم کے اندر عورتوں کی رسپیکٹ ویسے بھی کافی زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو آج کے, کیونکہ اس ٹائم عورتیں ہی قبیلوں کی سردار ہوتی تھی ہنٹر گیدررز کی. اس بارے میں آپ اگر یووال نوآ ہراری کی سیپینز پڑھیں تو اس میں پورا میٹریارکل سسٹم کے بارے میں اس نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو دیوی ہے جو ماں دیوی ہے, بیسیکلی وہ عورت کی ایک ریپروڈکٹیو پاور کی سیلیبریشن ہے. تو وہاں سے یہ شروع ہوا کہ ہاں جی ہمیں بچے زیادہ پیدا ہوں تو وہ دیوی جو ہے وہ ہماری ہیلپ کرے گی. اور انسان یہ سمجھتا تھا کہ شکار کر کے مہمت ہاتھی گرانے سے بڑا کام ہے عورت کا بچہ پیدا کرنا اس وقت, اور خاص طور پہ اس وقت میں جب ہنٹر گیدرر کا ٹائم تھا, جب انسان ٹوٹلی نیچر کے ایلیمنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا سروائیول کے لیے. اس دور میں عورت جب ایک پریگننٹ ہو کے 9 مہینے جنگلوں کے اندر اپنے بچے پیدا کرتی تھی تو دیٹ واز کنسیڈرڈ اے ٹرو میریکل. ٹھیک ہے, تو پھر کیا تھا, یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ جدھر سے پہلی دیوی دیوتا کا کانسیپٹ شروع ہوا, اور یہ اسی طرح چلتا رہا ہنٹر گیدرر ٹائم کے اندر. آئس ایج تھی, انسان چھوٹے چھوٹے گروپس میں رہتے تھے, بہت زیادہ نیچر کے ایلیمنٹس پہ ڈیپینڈ کرتے تھے, مشکلات بہت زیادہ ہوتی تھی, تو اس لیے ان کا بیہیویئر اس طرح کا تھا. مگر پھر آ گیا ایگریکلچرل دور. ایگریکلچرل دور جب آیا تو شروع میں بھی اینیمزم یا نیچر ورشپ چل رہا تھا, یہ 7 ماں دیوی کی ورشپ, ایون کہ 6-7 ہزار سال پرانی بھی ہمارے ہندوستان تک میں, پاکستان میں آپ کو یہ ماں دیوی کی جو ہیں وہ فگرینز مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, مگر جب ایگریکلچرل دور شروع ہوا تو انسان جگہوں پہ سیٹل ہو گئے. انسان کے پاس 2 سال میں 2 بار بہت بڑی فصل آتی تھی, اور جب فصل آتی تھی تو اس کا یہ بھی پاسبل تھا کہ اب انسان کو پتا تھا کہ میں دوسرے کے گاؤں میں جاؤں گا تو ادھر بہت بڑی فصل پڑی ہوگی جسے میں لوٹ سکتا ہوں. اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ دوسرا رہتا کدھر ہے, دریا کے فلاں کنارے رہتا ہے جہاں پہ ہر سال سیلاب آتا ہے جس سے اس کی فصل سیراب ہوتی ہے, اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ اپنا چکر آگے چلاتا ہے, اس کی فصلیں اگتی رہتی ہیں. اچھا جی, اب چھوٹے چھوٹے قصبے گاؤں بن گئے. اب جب گاؤں قصبے بن گئے تو ایک دوسرے کو بھوک سے تنگ آ گئے, اب کیونکہ اتنے ڈیپینڈنٹ تو تھے نہیں. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں تھا کہ جی ہر سال فصل آپ لگائیں گے تو آپ کی کامیابی ہوگی. کوئی سال ایسا بھی آتا تھا کہ بارش نہیں ہوئی, پراپرلی کام نہیں ہوا, آپ بھی بھوکے ہیں, اگلا بھی بھوکا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ چلو اگلے کو جا کے دیکھتے ہیں, اس کے پاس ہمارے سے جو 20 کلومیٹر دور گاؤں ہے اس میں کسی کے پاس کوئی اناج شناج ہے, مانگیں گے تو دے گا نہیں, چلو جا کے ان کو مارتے ہیں اور لے آتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہوا جی, اب آپ جائیں گے ان پہ حملہ کرنے تو ظاہری بات ہے وہ بھی اپنا ڈیفینس کریں گے. اگر آپ نے ان پہ قبضہ کر لیا, ٹھیک ہے, تو آپ ان کی گندم شندم اپنا ان کا سارا سامان اٹھا کے آ جائیں گے لوٹ کے, پھر آپ ان کے مردوں کو ماریں گے تو عورتیں آپ نے لے آنی ہے, کیونکہ آپ سوچیں گے چلو اب ان سے اور بچے پیدا کرتے ہیں تاکہ لشکر بڑا کریں اور لے جائیں. تو پولیگمی کا کانسیپٹ بھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جو ہنٹر گیدرر دور تھا اس میں پولیگمی کا کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے, پولی اینڈری کا کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے, اور ایک ایسا بھی ہے کہ کوئی کسی سے شادی نہیں کرتا, جس کا کیونکہ پورا جو ٹرائب ہے وہی رسپانسبل ہے, تو کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی بچے پیدا کر لیتا تھا. ایسا آج بھی کہیں ہنٹر گیدرر سوسائٹیز میں آج بھی دنیا میں ہوتا ہے. تو اب مسئلہ ان کی عورتیں بھی اٹھا کے لے آئے. ٹھیک ہے, اب آگے بات یہ ہے کہ پہلے جیسے عورت کے لیے بلیو کر رہے تھے کہ ہاں جی ریپروڈکشن کے لیے, تو اب طاقت کے لیے بھی بلیو کرنے لگے. اب طاقت کے لیے جب بلیو کرنے لگے تو تب یہ سمجھ آئی کہ ہاں اب ہمیں ایسا خدا چاہیے جو ہمیں سپورٹ کرے. تو وار گاڈز جو ہیں وہ آنے لگ گئے سامنے. اب بڑے اینشنٹ گاڈز جو ہیں, مردوک ہو گیا, بال ہو گیا, یہ ایون کہ ایل ہو گیا, یہ سارے وار گاڈز ہیں.
ٹھیک ہے جی، یہ وار گاڈز ہیں. ایل جو ہے وہ بھی وار گاڈ ہے، یہوہ بھی وار گاڈ ہے اصل میں پرانا. تو اب کیا ہے کہ جی اب ایک بادشاہ کا یا سردار کا کانسیپٹ بھی پیدا ہوا، اور سردار کے کئی سپورٹر ہیں، اور ان سپورٹرز کی وجہ سے اب گاڈز کے پینتھیونز بننے لگے، اور ان پینتھیونز کا ہیڈ ایک خدا ہوتا تھا، کوئی ایک. میسوپوٹیمیا میں مردوک تھا، میرے خیال ہے کہ ایجپٹ میں را تھا، پھر انڈیا میں آ جائیں گے تو ادھر بھی ہوں گے، گریکس کے پاس اور لیٹنس کے پاس چلے جائیں گے تو زوس ہوگا، پھر اوپر آپ ادھر چلے جائیں گے نارس گاڈس کے پاس تو ادھر اوڈن ہوگا. اس طرح ہمیشہ ایک میل گاڈ جو ہوتا تھا وہ سب کا لیڈر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ باقی جتنے بھی گاڈز ہوتے تھے عام طور پہ وہ سب نیچر کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتے تھے. دیمیتر ہے تو زراعت کی دیوی ہے، ٹھیک ہے، پھر پوسائیڈن ہے تو وہ سمندر کا دیوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور ہے تو وہ آگ کا دیوتا ہے، کوئی بجلی کا دیوتا ہے. مگر پھر ایک دیوتا ایسا ہوتا تھا جو کہ ان سب کا لیڈر ہوتا تھا، اور اس کی ایک اسپیسیفک پاور تو ہوتی تھی، مگر وہ پاور ایسی ہوتی تھی کہ وہ بس سب کے اوپر قبضہ کرنے والی ہوتی. تو آہستہ آہستہ یہاں سے اگلی بات شروع ہو جاتی ہے کہ اب ایسے بھی ریلیجن ہیں جو کہ ملٹیپل گاڈز میں مان رہے ہیں. مگر پرانے زمانے میں آج سے 3,500 سال پہلے ہمیں ہر شہر کا ایک پیٹرن گاڈ مل جاتا تھا. ایتھنز کی ایتھنا ہے، اسپارٹا کا جو ہے وہ آپ کے پاس ایریز ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کو ہر شہر کا کوئی نہ کوئی پیٹرن سینٹ ملتا تھا. جیسے بیبلون کا جو ہے وہ آپ کے پاس مردوک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پیٹرن گاڈ ملتا تھا، پیٹرن سینٹ نہیں، پیٹرن گاڈ ملتا تھا. اور باقی خداؤں کی بھی ورشپ ہوتی تھی، مگر وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی ورشپ ہوتی تھی. اور اس خدا کا ڈائریکٹلی یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے شہر پہ کوئی حملہ کر دے گا تو یہ ہمیں بچائے گا. مگر اس گاڈ کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ پرابلم بھی پیدا ہوتے تھے، کیونکہ اگر آپ کے شہر کا پیٹرن اسپارٹا کا جو ہے وہ ایریز ہے اور ایتھنز کی جو ہے وہ ایتھنا ہے، تو اب پرابلم یہ ہے کہ اسپارٹا اور ایتھنز جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی بھی اس شہر کے اندر، اب اسپارٹا والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے شہر میں اب کوئی بھی ایتھنا سے جو ہے نا وہ پرارتھنا کرے، دعائیں کرے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہمارا کمزور ہو رہا ہے. تو یہ سوچ پھر آگے بھی چلی. پہلی بار جو ہے اخناتن جو ہے اس نے خدا آتن کے نام پہ ایجپٹ کے اندر ایک مونوتھیسٹک کلٹ بنایا. وہ صرف اور صرف آتن کو مانتا تھا، وہ کسی اور خدا کو نہیں مانتا تھا. اور یہی بات کہیں نہ کہیں بنی اسرائیل تک بھی آ گئی، کیونکہ بنی اسرائیل ایسے تھے کہ وہ تھے کینانائٹ، جو کہ آج آرکیالوجی سے، جینیٹک سٹڈیز سے بات سامنے آئی ہے کہ تھے وہ بھی کینانائٹ، وہ بھی کنانی لوگ تھے. مگر کسی ٹائم پہ انہوں نے اپنے آپ کو اسرائیل کہہ کے ایک علیحدہ آئیڈینٹی بنا لی تھی اپنی. اور جب انہوں نے وہ علیحدہ آئیڈینٹی بنائی تھی تو ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ ان کا گاڈ بھی اس آئیڈینٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جو مڈل ایسٹرن پینتھیون تھا، جو کینانائٹ پینتھیون تھا، اس میں ایل جو تھا وہ فادر گاڈ تھا، اس کی بیوی تھی عاشرہ، ٹھیک ہے، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بال اور ایک یہوہ. بنی اسرائیل والوں نے کیا کیا، انہوں نے ایل اور یہوہ کو مکس کر کے عاشرہ کو، بال کو اور باقی جتنے بھی کینانائٹ پینتھیون کے گاڈز تھے سب کو ریجیکٹ کر کے صرف اس خدا کو مان لیا. اور جہاں تک سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ لڑائی تھی آپس کی، کہ کنانیوں سے فلسطینیوں سے لڑائی تھی، جس کی وجہ سے آخرکار انہوں نے ایل اور یہوہ کو مرج کر کے صرف یہوہ کو اپنا خدا بنا لیا. مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہیں بھی یہ نہیں کہتی کہ یہوہ ہی اکیلا خدا ہے، یہوہ یا ایل ہی اکیلا خدا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ بلکہ اس بات کو کنفرم کرتی ہے، پھر کسی ویڈیو پہ بتاؤں گا، کہ یہ مانتے ہیں کہ یہوہ کے علاوہ بھی اور خدا ہیں، غیر قوموں کے خدا اور ہیں اور وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ مانتے تھے یہ. مگر یہ صرف اور صرف اس کی پوجا کریں گے. مگر یعنی ابھی بھی ایک خدا کو ماننے والی بات نہیں آئی. بات کیا آئی ہے کہ خدا اور بھی ہیں، مگر ہم یہوہ کو یا ایل کو مانیں گے. ایل اور یہوہ کو ایک خدا بنا دیا جو 2 باپ بیٹا تھے، اور پھر ماننا صرف اس کو ہے ہم نے. مگر کرسچینٹی اس سے آگے چلتی ہے. کرسچینٹی پھر جب آتی ہے، یا پھر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جیزس کے ٹائم پہ جو جوڈائزم تھا وہ بیسیکلی دوسرے خداؤں کے ایگزسٹنس کو ریجیکٹ کر چکا تھا آلریڈی، مگر کرسچینٹی اس کو آگے لے کے چلتی ہے.
کرسچینٹی کیا کرتی ہے؟ وہ سب خداؤں کا انکار کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک ہی خدا ہے جس میں 3 شخص ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اسلام آتا ہے، پھر وہ اس سے بھی آگے چلتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، اس میں کوئی 3 شخص نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. اللہ احد اللہ صمد لم یلد و لم یولد. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ انسان کے گاڈ کی ایوولوشن جو کہ آج سے 50,000 سال پہلے شروع ہوتی ہے، جس کی پہلی دیوی جو تھی وہ ایک عورت کی فگرین تھی، یا ایک عورت کی شکل کی دیوی تھی وہ. اور جیسے جیسے انسان کی صورتحال بدلی، ہنٹر گیدرر ٹائم میں عورت کی دیوی کو ہی مانتے رہے، مگر جیسے ہی مرد زیادہ پاورفل ہوئے، بیلنس آف پاور ٹپ کیا مرد کے حق میں، ساتھ ہی آپ کو مردانہ دیوتا نظر آنے شروع ہوئے. مردانہ دیوتا نظر آنے شروع ہوئے تو پھر پہلے جہاں پہ ہنٹر گیدرر سوسائٹی میں پولیگمی بھی الاؤ تھی، پولی اینڈری بھی الاؤ تھی، پھر صرف پولیگمی الاؤ رہ گئی. پولی اینڈری کو ٹوٹلی منع کر دیا. پولی اینڈری سے مطلب یہ ہے کہ عورت ایک سے زیادہ شادی کر سکتی ہے، اس کو ٹوٹلی منع کر دیا. اور آخرکار چلتے چلتے دنیا میں اس وقت کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں گے اس کے اندر پولیگمی کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور پولی اینڈری کی جتنے میجر ریلیجنز ہیں دنیا میں سب اس کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے ہندوازم ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے اسلام ہو. ٹھیک ہے. کرسچینٹی کے کئی فرقے ہیں جو کہ پولیگمی کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. کرسچینٹی کی کئی فارمز ہیں جو کہ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق ایک سے زیادہ شادی کرنا ایک مرد کا کوئی بری بات نہیں تھی. جتنے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، یہ تینوں ایسے تھے کہ جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. اسلام میں سبھی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. تو خدا کا ارتقاء انسان کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہوا، انسان کی سوسائٹی کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ. اور وہ ارتقاء یا ایوولوشن ایسی ہوئی ہے کہ خدا نے مردوں کے مطابق پاور لیا، کیونکہ مرد زیادہ پاورفل تھے، مرد مذہب بنا رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس کے مطابق لی ہے. ہنٹر گیدرر ٹائم میں شاید عورتیں مذہب بناتی تھی، کیونکہ عورتیں ہی زیادہ امپورٹنٹ تھی اس ٹائم. کسی بھی قبیلے کی میٹری آرک ہوتی تھی، پیٹری آرک نہیں ہوتا تھا. سردار نہیں ہوتی تھی، سردار نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. بوڑھے مرد کوئی اتنے پائیدار نہیں ہوتے تھے، مگر بوڑھی عورتیں بہت پائیدار ہوتی تھیں. نانیاں، دادیاں جو ہوتی تھی وہ خاندان کی جب حکمران ہوتی تھی، وہ ان کا فیصلہ چلتا تھا اس وقتوں میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی خدا کی ایوولوشن، کہ خدا کیسے ایوالو ہوتا ہے. خدا جیسے باقی آئیڈیاز ہمارے ایوالو ہوتے ہیں، ٹیکنالوجیز ہماری ایوالو ہوتی ہیں، ہماری زمین ایوالو ہوتی ہے، ہم خود ایوالو ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارا خدا بھی ایوالو ہوتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے انسان کی زندگی میں جو کہ ایوولوشن سے نہیں گزرتی. اور خدا بھی ہمارا جو ہے ایک آئیڈیا کے طور پہ، ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ، ایک نظریے کے طور پہ ایوالو ہو کے آیا. ٹھیک ہے جی. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ بھی ضرور کر کے جائیے گا. آپ لوگ مجھے پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے. پیٹریون کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. میری طرف سے آداب. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.